السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نے پیش کی یہ غوث پاک کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ غوث پاک آپ ان کی بنائی ہوئی من گھڑت کہانیاں ہیں جس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند سیکنڈ میں چکنا چور کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے کائنات کی تقدیر لکھ دی تھی۔ مطلب کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے، انسان نہیں کائنات۔ اب آپ گوگل کر لیجئے گا کہ یہ کائنات کب وجود میں آئی ہے، بیفور بلینس آف ایئر۔ دوسری حدیث سنن ابو داؤد 4700 نمبر، اس میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اپنی قلم بنائی، اس کے بعد اس قلم سے کہا کہ لکھ، تو اس نے وہ ساری چیزیں لکھ دیں جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ مطلب پہلی مخلوق قلم، اس کے فوراً بعد اللہ نے لوح محفوظ کو لکھ دیا اور لکھ کے اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے محفوظ کر دیا۔ ان کے حساب سے اللہ نے قلم بنائی اور اس کے بعد اس کو روک دیا، پھر کائنات بنائی، انسانوں کا وجود رکھا، انسانوں کا وجود چلتے 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 شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا دور آیا۔ اس میں جب شیخ عبد القادر جیلانی کا وجود ان کے پیٹ میں آیا، تب اللہ نے کہا قلم سے کہ اب چلو، تاکہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی آواز سنانی ہے۔ کیا لاجک ہے؟ جب کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ ہو چکا ہے، تو کون سی قلم کی آواز سن لی شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ کہانی ہے نا۔ اب اتنی صاف اور موٹی دلیلوں کے بعد بھی کوئی اگر حق و باطل کے بیچ فرق نہ کر پائے تو اس کا معاملہ پھر اللہ پہ ہے۔ اسلام جھوٹی قصے کہانیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کے اندر خود اتنی حیرت انگیز واقعے ہیں کہ آپ ان کو بیان کریے لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے۔ بہت ہیں، وہ صحابہ کے واقعے ہیں، تبا تابعین کے واقعے ہیں، اور ولی کے بھی جو واقعے ہیں وہ حقیقی واقعے بیان کیجیے نا۔ وہ واقعے کیوں بیان کر رہے ہیں جو حدیث سے جا کے ٹکرا رہے ہیں؟ اسی لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث و قرآن ترجمے سے نہ پڑھو، کہ لوگوں کو یہ قصہ کہانیوں کا راز پتہ چل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔